اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا کہ میں خدا کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے معصوم رہبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے اپنا معجزہ پیش کیا قرآن مجید کے نام سے۔ گرچہ پیغمبر اسلام کے اور بھی کئی معجزات تھے، لیکن وہ زمانے کی قید میں مقید تھے اور ہم تک بظاہر نہیں پہنچے، لیکن قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے جو اب بھی ہر انسان کو مخاطب کر کے چیلنج کر رہی ہے۔ قرآن مجید کے معجزے کے کئی پہلو ہیں، جن میں سے بعض پہلوؤں پر پچھلے لیکچر میں بات ہوئی، اور ان پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو قرآن کا ادبی اعجاز ہے۔ قرآن کئی پہلوؤں سے معجزہ، ایک ادبیات اور ادبی لحاظ سے معجزہ ہے۔ قرآن اخبار غیبی یعنی غیبی خبریں دینے کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ قرآن سائنسی نکات بیان کرنے کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور قرآن اپنی تعلیمات پیش کرنے کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ یعنی یہ قرآن کے معجزے کے کئی پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک اہم پہلو قرآن کا ادبی معجزہ ہے، یعنی قرآن کے الفاظ اور عبارات فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اتنے منفرد اور اتنے دلکش اور دلنشین اور جذاب ہیں کہ آج تک بشر اس کی مثل و مانند نہیں لا سکا، نہ اس سے پہلے بشر نے کبھی اس طرز تکلم کو اختیار کر کے اس لہجے کے ساتھ اس اسلوب پر بات کی تھی، نہ آج تک، یعنی نہ قرآن سے پہلے اس اسلوب اس طرز سخن کو بشر نے اپنایا تھا، نہ قرآن آنے کے بعد آج تک بشر نے یہ اسلوب اپنا سکا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کا طرز تکلم، قرآن کی گفتگو کا اسٹائل بالکل منفرد ہے۔ جو لوگ عربی سے آشنا ہیں، جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، اگر وہ بہتر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ عربی پڑھتے ہیں اور قرآن آ کر پڑھتے ہیں تو انہیں قرآن کی انفرادیت بالکل واضح طور پر نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ حتیٰ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کی زبان پر قرآن جاری ہوا، لیکن ان پیغمبر کے تمام خطبات، ان کے اقوال، ان کی احادیث، دعائیں اب بھی مکتوب صورت میں موجود ہیں، لیکن جب ہم ان کا قرآن کریم سے موازنہ کرتے ہیں تو ہم بالکل ایک واضح فرق دیکھتے ہیں کہ قرآن کا طرز تکلم، قرآن کا اسلوب گفتگو بالکل مختلف ہے اس سے جو پیغمبر اپنی ذاتی زندگی میں رکھتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام جو پیغمبر کی زبان پر جاری ہوا، یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی زبان پر یہ کلام جاری کیا۔ قرآن کریم انہی الفاظ سے، انہی حروف سے جو ہر بشر کے اختیار میں ہے، یہی الفاظ، یہی حروف، یہی جملات جو ہر بشر کے اختیار میں، قرآن انہی سے استفادہ کر کے ایک ایسی منفرد ترتیب پیش کرتا ہے، کہ ایسی خوبصورت منظم ترتیب پیش کرتا ہے کہ جسے ادبی لوگ فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں، کہ جس کی مانند کوئی بھی بشر کلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن مجید نے جو کلام پیش کیا، نہ وہ شعر ہے اور نہ وہ ایک عادی اور معمولی نثر ہے۔ قرآن کریم کا کلام شعر نہیں، اس لیے کہ شعر میں ایک خاص وزن ہوتا ہے، ردیف اور قافیے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم قرآن مجید کی آیت میں اس طرح سے کوئی خاص وزن اور ردیف و قافیوں کی صورت میں ہم مختلف اشعار نہیں دیکھتے۔ بس یہ شعر نہیں ہے، چونکہ اس میں وہ شعر والا وزن اور ردیف اور قافیے موجود نہیں ہیں، نہ اس طرح کا شاعرانہ تخیل یا اغراق گوئی اس میں موجود ہے۔ اور دوسری طرف سے قرآن ایک معمولی نثر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے
الفاظ میں ایک خاص خوبصورتی، ایک خاص ٹھہراؤ اور ایک خاص لہجہ موجود ہے جو کسی بھی نثر میں آج تک بشر نہیں لا سکا۔ اور اس لحاظ سے قرآن مجید اپنے آپ کو معجزہ کہلواتا ہے۔ قرآن تمام بشر کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اگر مجھے کلام الہی نہیں مانتے اور پیغمبر اکرم کو آپ خدا کا نمائندہ اور نبی نہیں مانتے اور آپ اس کو بشر کا کلام مانتے ہیں، تو آپ بھی اس کے مانند اسی طرح فصیح اور بلیغ عبارات کا مجموعہ پیش کریں۔ حتیٰ قرآن کی ایک چھوٹی سورہ جیسی آپ کوئی منظم اور منسجم سورہ پیش کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بشر آج تک عاجز رہا ہے، آج تک یہ کام کرنے سے عاجز رہا ہے۔ حالانکہ دشمنان اسلام نے ہر قسم کا خرچ کیا، جنگیں لڑی اور اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن ان سے یہ ممکن نہیں ہو سکے کہ وہ قرآن مجید کی ایک سورہ جیسی سورہ لائیں، اس لیے کہ قرآن ادبی لحاظ سے واقعی ایک شاہکار ہے۔ اور یہ حتیٰ دشمنان اسلام نے بھی قبول کیا، جنہوں نے منصفانہ تحقیق کی قرآن کے بارے میں، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ واقعی قرآن ادبی لحاظ سے ایک ایسا عظیم شاہکار ہے جس کی نظیر و مانند انسان نہیں لا سکتا۔ اور خود قرآن مجید کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، جس وقت قرآن جس زمانے میں اور جس علاقے میں قرآن نازل ہوا، عربوں کا وہ معاشرہ جن کے اندر اور کوئی خوبی اور کمال تھا ہی نہیں، ان کا واحد ہنر یہی ادبیات تھے، ان کا واحد ہنر یہی شعر و شاعری اور اس طرح کی گفتگویں تھی۔ اور اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ قرآن کا ادبی معجزہ اس لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ اگر ان جہالت زدہ افراد کے لیے کوئی اور معجزہ پیش کیا جاتا تو وہ اسے سمجھنے سے قاصر رہتے، اس لیے کہ وہ کہتے کہ ہم تو ہمارے اندر مثلاً اگر پیغمبر اسلام کوئی طبی معجزہ لے آتے، میڈیکل سائنس کا کوئی معجزہ لاتے، تو وہ کہتے کہ ہم تو میڈیکل کے لفظ سے ہی آشنا نہیں، ہم کیسے سمجھے کہ یہ واقعی معجزہ ہے جس کی مانند بشر لانے سے عاجز ہے۔ یا اگر پیغمبر اسلام مثلاً جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لائے جس نے جادوگروں کے جادوؤں کو باطل ثابت کیا، اگر پیغمبر اسلام اس طرح کا کوئی معجزہ لاتے تو وہ شاید عرب وہ کہتے کہ ہمیں تو جادوگری کی الف بے تک معلوم نہیں، ہم کیسے کہیں کہ یہ واقعی جادوؤں سے برتر ایک طاقت ہے جو تمام جادوؤں کو باطل کر سکتی ہے، ہم سے اس کی مثل لانے کا کہنا بے فائدہ ہے، چونکہ ہمارے اندر اس کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، ہم اس سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو اگر ادبی لحاظ سے بھی معجزہ اللہ نے قرار دے کر ان کے سامنے پیش کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ادبی پہلوؤں میں بالکل ماسٹر تھے، ماہر تھے، اتنے ماہر تھے کہ وہ ہر سال موسم حج پہ دور و نزدیک سے بڑے بڑے شعراء مکہ میں جمع ہوا کرتے تھے اور بہترین اشعار کو کئی ہفتے وہ شعر و شاعری کر کے پھر اس میں سے بہترین اشعار کو وہ سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ پر آویزان کیا کرتے تھے، جسے وہ سبع معلقات کہتے تھے، یعنی 7 بہترین شعر، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس طرح کا بہترین شعر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اور وہ اتنا اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے کہ غیر عرب کو وہ عجم کہتے تھے، یعنی کہتے تھے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں غیر عرب اس طرح سے بات ہی نہیں کر سکتے، یہ لوگ عجم ہیں یعنی گونگے ہیں، یعنی وہ غیر عرب کو گونگا کہا کرتے تھے، کہتے تھے اس لیے کہ ہمارا طرز تکلم اتنا خوبصورت اور جذاب ہے، اتنا فصیح و بلیغ ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی قوم میں نازل ہوا جس کا واحد ہنر ہی فصاحت اور بلاغت اور طرز تکلم اور شعر و شاعری تھا، اس لیے تھا کہ ان کو چیلنج کر کے کہے کہ تم جو سینکڑوں سال سے شعر و شاعری میں مہارت حاصل کر رہے ہو، تم جو اس ہنر میں اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھتے ہو، تم آ کر اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سورہ لاؤ، تو واقعی یہاں پر بات بنتی تھی، واقعی وہ عرب اس معجزے کو سمجھ سکتا تھا چونکہ اس کے پاس یہ ہنر موجود تھا، فصاحت و بلاغت کا ہنر، واقعی ایک اعلیٰ درجے کا ہنر ان کے پاس موجود تھا۔ جب وہ
قرآن مجید سے روبرو ہوئے تو انہوں نے واقعی فوری اقرار کر لیا کہ واقعی یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، انہوں نے تسلیم کیا۔ جب موسم حج سے پہلے سیرہ ابن ہشام میں یہ واقعہ درج ہے کہ موسم حج سے پہلے قریش کے کئی سردار اور بزرگ ایک بڑے شاعر کے پاس جمع ہوئے، ولید ابن مغیرہ نامی جو عرب کا ایک بڑا شاعر مانا جاتا تھا، اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ ابھی موسم حج شروع ہو رہا ہے اور دور اور نزدیک سے مختلف قافلے آئیں گے یہاں، اور اگر انہوں نے محمد کا کلام سن لیا اور اس سے متاثر ہو گئے تو ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا، وہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب چھوڑ دیں گے، تو آئیں ہم اس کا کوئی علاج کرتے ہیں، تم کوئی راستہ بتاؤ۔ ولید ابن مغیرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب لوگ حج کے لیے آئیں گے، دور اور نزدیک سے مختلف قافلے آئیں گے، تو ہم ان میں مشہور کر دیں گے کہ محمد جادوگر ہے، کاہن اور جادوگر ہے، تاکہ وہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ لیکن جواب میں ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ آیا تم محمد میں جادوگری کی چیزیں دیکھتے ہو، جیسے جن چیزوں سے جادوگر فائدہ اٹھاتے ہیں، جن چیزوں کے استعمال کرتے ہیں، محمد تو ویسے کام نہیں کرتا، لہٰذا یہ تہمت لگانا بے فائدہ ہے۔ پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو ہم مجنون، نعوذ باللہ پاگل مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص دیوانہ ہے، تاکہ لوگ اس کی باتیں نہ سنیں۔ لیکن ولید ابن مغیرہ نے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ بھی بے فائدہ اس لیے کہ محمد میں دیوانوں کی علامات موجود نہیں ہیں، اگر آپ یہ تہمت لگائیں تو کوئی یہ تہمت نہیں مانے گا۔ پھر انہوں نے خود کہا کہ اچھا ولید تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ولید نے کہا دیکھو محمد کا کلام بہت ہی حسین ہے، بہت ہی دل نشین ہے، اس پر کوئی بھی تہمت کاریگر نہیں، سب سے بہتر یہ کہ تم لوگوں میں مشہور کرو کہ اس کا کلام سحر ہے، یعنی اس کا کلام اتنا جذاب ہے جو لوگوں کو اس طرح سے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے کہ لوگ اپنی رشتہ داریاں، اپنے والدین چھوڑ کر اس کے دین و مذہب میں آ جاتے ہیں، اس کے کلام میں سحر ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ بات صحیح، یہی کرتے ہیں، اور یہی انہوں نے مشہور بھی ہے۔ قرآن مجید کی بھی کئی آیات میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جب وہ قرآن کو سنا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ سحر ہے، اور جو بھی مکہ میں داخل ہوا کرتا تھا تو فوراً اس سے کہا کرتے تھے خانہ کعبہ کے نزدیک نہ جاؤ، وہاں ایک ساحر بیٹھا ہے، اس کی بات اگر تم سنو گے تو تم پر سحر ہو جائے گا۔ یہ سحر کی تہمت لگانا دراصل خود اس بات کا اقرار تھا کہ قرآن مجید میں غیر معمولی جذابیت اور کشش موجود ہے، غیر معمولی فصاحت اور بلاغت موجود ہے، اور یہی سلسلہ آج تک موجود ہے۔ جس طرح سے وہ قرآن کی مثل و مانند نہ لا سکے، کئی جنگیں انہوں نے لڑی، حالانکہ جنگ کے مقابلے میں 2-3 آیتیں پیش کرنا آسان کام تھا، لیکن جنگ لڑنے کے باوجود ایسا کلام پیش نہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ واقعی قرآن مجید معجزہ ہے، اور آج بھی یہ بشر کو ادبی لحاظ سے قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسا بہترین اور بہترین نظم و ترتیب پر مبنی کلام تم لوگ پیش کرو، اور بشر آج تک اس بات سے عاجز رہا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید ادبی لحاظ سے ایک بہترین معجزہ ہے جو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کو سچا ثابت کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔